ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفا وأصلح فأجره على الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعين الكرام اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے رہبری کے لیے اصلاح کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ بیان فرمایا وآمنوا باللہ ورسولہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ
اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ ایک دو جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ اللہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی یکتائی پر ایمان لانا، اللہ کی طاقت و قوت پر ایمان لے کے آنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی طرح امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، ان کی رسالت پر، ان کے اخلاق پر، ان کی سچائی پر، ان کی امانت داری پر، ان کی شرم و حیا پر، ان کی پاک دامانی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، ان کی اداؤں پر اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر، ان کی تہذیب و تمدن پر ایمان لانا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، سب سے زیادہ مقام رکھنے والے وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ ہی کا ہے۔ اور سینکڑوں روایتوں میں، بے شمار حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مقام بھی بیان فرمایا۔ میرے لیے، آپ کے لیے اپنی بڑائی بیان کرنا یہ جائز نہیں۔ میرے لیے، آپ کے لیے اپنی تعریف کر لینا، میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ کی علامت ہے۔ لیکن نبیوں کو اپنا مقام بیان کرنا، اپنی فضیلت بیان کرنا، اپنا رتبہ بیان کرنا ضروری ہے۔
تاکہ قوم امت ان نبیوں کی باتوں کو مانے، ان کی عظمت کا احساس دل میں پیدا ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی فضیلت، اپنا مقام، اپنا رتبہ سینکڑوں روایتوں میں بیان فرمایا تاکہ امت کے دلوں میں اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کی قدر پیدا ہو۔ یہ نبیوں کے لیے لازم ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہوگی، ان اولاد میں انبیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو آپ نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن آدم کی تمام اولاد کا میں سردار ہوں گا۔ دیکھیں آپ اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، تمام نبیوں کا سردار، تمام پیغمبروں کا سردار، تمام صحابہ کا، تمام ایمان والوں کا میں ہی سردار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں یوں بیان فرمایا، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، جب قیامت قائم ہوگی، اسرافیل سور پھونکیں گے، ہر ایک اپنی اپنی قبر سے اٹھیں گے، زمین میں دفن کیے گئے تمام مردے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں اپنی قبر سے سب سے پہلے نکل کے کھڑا ہوں گا، اپنی قبر سے نکلنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا، پھر آپ کے بعد دوسرے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، یہ بھی آپ کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی قبر سے سب سے پہلے نکل کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے دربار میں شفاعت کریں، سفارش کریں۔ دھوکے میں نہ رہو، کوئی پیر، کوئی فلاں، کوئی فلاں ہمیں سفارش کر دیں گے، شفاعت کر دیں گے، دھوکے میں نہ رہو، ہمارا سلسلہ فلاں، جو اس سلسلے میں داخل ہوگا وہ نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا،
یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں۔ میں چشتیہ سلسلے کا، میں قادریہ سلسلے کا، میں فلاں نقشبندیہ سلسلے کا، ان سلسلوں میں داخل ہو جاؤ، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ سچائی، نہ امانت داری، نہ قبر کی تیاری، نہ آخرت کی فکر، کوئی عمل زندگی میں نہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلے کے اللہ والے ہمیں بچا لیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر مکے کے تمام کافروں کو، مکے کے تمام رہنے والوں کو جمع فرمایا۔ جب اللہ نے کہا پیغمبر آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے خاندان قبیلے والوں کو ڈرائیے، اپنے امت کو سمجھائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، تمام لوگوں کو جمع کیا۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ چھوٹی سی بچی تھی اس وقت، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا فاطمہ سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ فاطمہ دنیا کا مال چاہتی ہو، دنیا کا سامان چاہتی ہو، مجھ سے مانگتی ہو، مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کل قیامت کے دن اللہ تیرے کسی عمل پہ پکڑنے پر آ جائے، محمد تجھے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے بیان فرمایا، اور آج ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، فلاں سلسلے کے اللہ والے ہمیں بچا لیں گے۔ آیت الکرسی سب کو یاد ہوں گی، اس آیت الکرسی میں اللہ نے بیان فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ کسی کے اندر وہ ہمت نہیں، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں۔ انبیاء علیہ السلام خود پریشان ہوں گے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والے وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں اللہ کے دربار میں شفاعت کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں شفاعت اس وقت کریں گے جب اللہ آپ کو اجازت دے گا۔ صحیح حدیثوں میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سجدے میں چلے جائیں گے۔ آخر میں اللہ کہے گا ارفع رأسک، میرے محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہو، سوال کیجئے، کیا سوال کرنا چاہتے ہو، شفاعت کیجئے۔ اللہ فرمائیں گے آپ کی شفاعت، آپ کی سفارش ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بخاری میں، مسلم میں صاف صاف روایتیں ہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں شفاعت اس وقت کریں گے جب اللہ آپ کو اجازت دے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں اللہ کے دربار میں شفاعت کروں گا۔ اور آگے بیان فرمایا وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت، میری سفارش اللہ قبول فرمائے گا۔ ایک تو آپ کی شفاعت اور سفارش قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہوگی۔ بڑے بڑے مجرموں کے حق میں ایمان والے تھے لیکن گنہگار بھی تھے، کبیرہ گناہوں میں زندگی گزارنے والے، ایسے لوگوں کے حق میں آپ شفاعت کریں گے۔ ایک شفاعت تو اللہ کی عدالت میں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں، مسلم میں روایت میں یوں بیان فرمایا انا اول الناس یشفع فی الجنہ، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے۔ جو نیک لوگ ایمان والے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنت میں بھی ایمان والوں کے درجات اور بلند ہونے کے لیے شفاعت کریں گے۔ جنت میں چلے جانا کتنی بڑی نعمت ہے، اور جنت میں چلے جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ جنت میں چلے جانے کے باوجود جنت میں اور درجات بلند ہونے کے لیے جنت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے، یا اللہ یہ تیرے نیک بندے جنت میں آ گئے ہیں، ان کے درجات اور بلند فرما۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا مقام، اپنی فضیلت کیا کیا طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں، ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا اذا كان یوم القیامت كنت امام النبیین، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تمام نبیوں کا میں امام ہوں گا۔ صحابہ تو صحابہ، نیک لوگ تو نیک لوگ، آپ نبیوں کے امام ہوں گے، پیغمبروں کے امام ہوں گے، تو آپ کا مقام، آپ کا رتبہ کتنا بڑا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن میں تمام نبیوں کا امام ہوں گا، وخطیبہم وصاحب شفاعتہم، اور کل قیامت کے دن تمام نبیوں کی زبان بند ہو جائے گی، اللہ کے خوف، اللہ کا ڈر کی وجہ سے بول نہ سکیں گے، بات نہ کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ایسے موقع پر میں تمام نبیوں کا خطیب، تمام نبیوں کا ترجمان ہوں گا، یہاں تک کہ آپ نے بیان فرمایا کہ میں نبیوں کے حق میں بھی شفاعت کروں گا۔ تو آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، آپ کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں یوں بیان فرمایا انا قائد المرسلین، کہ میں تمام نبیوں کا قائد، تمام رسولوں کا رہبر، تمام رسولوں کا پیشوا ہوں گا۔ کل قیامت کے دن تمام رسولوں کا میں رہبر ہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ،
کل قیامت کا دن قائم ہوگا، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ میری اطاعت کرنے والے، میری غلامی کرنے والے، میری پیروی کرنے والے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ ہر نبی کے پیچھے ان کے ماننے والے ضرور ہوں گے۔ ایک روایت میں، مسلم میں روایت ہے، ایک نبی ایسے بھی ہوں گے جب قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں آگے بڑھیں گے، ان کا ماننے والا صرف ایک آدمی ہوگا۔ ایسے بھی پیغمبر ہوں گے، ایسے بھی نبی ہوں گے، ان کی نبوت، ان کی رسالت پر ایمان لانے والا صرف ایک آدمی ہوگا۔ ایسے انبیاء علیہ السلام بھی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آگے بڑھیں گے۔ تو آپ نے بیان فرمایا قیامت کے دن تمام نبیوں میں سب سے زیادہ میری اطاعت کرنے والے، میری غلامی کرنے والے، میری پیروی کرنے والے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ کروڑوں کروڑوں کا مجمع ہوگا جو آپ کے پیچھے آئیں گے۔ صرف صحابہ 1,24,000 اور تابعین، تبع تابعین، اور جب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک آپ کی نبوت پر ایمان لانے والے، آپ کی پیروی کرنے والے اربوں اربوں لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ تو آپ کی فضیلت، آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب میں قیامت کے دن جنت کے قریب پہنچوں گا، جنت کے دروازے 8 دروازے، تمام دروازے بند ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے قریب سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا، دروازے کو ماروں گا۔ جیسے ہماری بھی عادت ہے، جب کسی کے گھر جاتے ہیں دروازہ بند ہو، یا تو بیل مارتے ہیں یا یہ کہ دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ جنت کے دروازے بند ہوں گے، آپ دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، جنت کا داروغہ رضوان سوال کرے گا، من انت، بتائیے آپ کون ہیں، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمائیں گے، میں محمد ہوں۔ جنت کا داروغہ رضوان کہے گا، وَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، یا رسول اللہ، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ آپ آئے ہیں تو جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی جنت میں جانے کے لیے سواری پر سوار ہوں گے، وہ سواری کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ سیدنا بلال، ظاہر سی بات ہے، رسی پکڑنے والا، نکیل پکڑنے والا، وہ آگے آگے ہوتا ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہوں گے، سیدنا بلال نکیل پکڑتے ہوئے آگے آگے بڑھیں گے، تو بلال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، بعد میں اللہ کے نبی داخل ہوں گے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ کوئی روایت میں نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے، یہ آپ کے ذاتی گرامی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سینکڑوں روایتوں میں
اپنا مقام، اپنا رتبہ، اپنی فضیلت بیان فرمائی کہ میری امت کے لوگوں مجھے پہچانو، یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا مقام بیان فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اللہ نے جہاں مجھے سینکڑوں نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، ایک سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، ایک وقت آیا آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، قیامت کے قریب آئیں گے، ان کی نبوت، ان کی رسالت ان کے ساتھ ضرور رہے گی، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا اعلان فرمائیں گے کہ لوگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کی رسالت کو مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی رہیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں امتی بن کے آئیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ جب اللہ کسی نبی کو، جب اللہ کسی کو ایک مرتبہ نبوت دے دے، پھر اللہ نبوت چھینتا نہیں ہے۔ ہاں کوئی صحابی بنا، کئی واقعات ہیں، صحابی بن جانے کے بعد پھر اللہ کسی صحابی کی صحابیت کو چھین لیا، وہ مرتد ہو گئے۔ سینکڑوں اولیاء اللہ ایسے ہیں ولایت کے مقام کو پہنچے، ایک وقت آیا اللہ ان کی ولایت کو چھین لیا۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کسی کو نبی بنائے پھر ان کی نبوت چھین لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب ضرور آئیں گے، ان کی نبوت، ان کی رسالت ان کے ساتھ ضرور رہے گی، لیکن فرق یہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت کی طرف دعوت دیں گے، قرآن حدیث کی طرف دعوت دیں گے، لوگوں ان چیزوں کو مانو۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، نبوت کا دروازہ میں نے بند کر دیا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ میں باب السلام سے داخل ہو کر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچو اور اپنی نگاہیں روضے رسول کی جالیوں کے اوپر کرو، 3 آیتیں لکھی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ ان 3 آیتوں میں سے ایک آیت ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا 22واں پارہ دوسرے رکوع میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، وخاتم النبیین، آپ نبیوں کے رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ کی ختم نبوت پر ایمان لے کے آنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آج فیس بک، یوٹیوب وغیرہ میں ہزاروں چینل ایسے بھرے پڑے ہوئے ہیں، جن چینل کو چلانے والے، کوئی قادیانی ہے،
کوئی فلاں ہم پہچانتے نہیں ہیں، ان چیزوں میں جا کر ان کی باتوں کو ہم سنتے ہیں۔ اپنے ایمان، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنا اور بچانا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے نہیں، ہندوستان کے اندر دربھنگا میں ایک ملعون و مردود شکیل بن حنیف ایک وقت تھا جب وہ جماعتوں میں نکلنے والا تھا۔ اس ابھی میں نے کہا، اللہ کسی کو ایمان دیتا ہے، چھین لیتا ہے، کسی کو اللہ صحابی بنایا، بعض ہیں گنے چنے، اللہ ان کو مرتد بنا دیا۔ سینکڑوں اولیاء اللہ ان کی ولایت کو چھین لیا۔ اسی طرح اللہ اس کے ایمان کو چھین لیا ہے اور اس کے اسلام کو چھین لیا ہے، یہ مرتد ہو چکا ہے۔ آج ہندوستان ہی میں نہیں، کئی اسلامی ممالک کے اندر بھی ہمارے سیدنا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے محتمم، انہوں نے صاف کہا، اسلامی ممالک کے اندر بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو شکیل بن حنیف جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے مہدیت پر وہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہ لوگ مرتد ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اندر، واٹس ایپ کے اندر دیکھے ہوں گے کتنے مسلمان، بلکہ مسلمان نہیں کہنا چاہیے، بڑی بڑی داڑیاں چھوڑنے والے، جبہ وغیرہ پہننے والے، یوں محسوس ہوتا ہے یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اگر یہ لوگ شکیل بن حنیف کو ماننے والے، وہ بھی در در جا کے، دکان کے پاس جا کر اس کی دعوت دینے والے، ایسے مکاروں سے، ایسے دجالوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ ایک دو روایت نہیں، سینکڑوں روایتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، الگ الگ انداز میں، لا نبی بعدی، لا نبوت بعدی، کئی الگ الگ انداز میں بیان فرمایا، میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے ختم نبوت پر ایمان لانا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آپ اتنا بلند و مقام رکھنے والے، آپ اتنی بڑی فضیلتوں کے مالک، جیسے میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں، آپ کتنے بڑے پیغمبر ہیں، آپ کی فضیلت کتنی اونچی ہے، اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے پیغمبر، اتنی بڑی بڑی فضیلتیں رکھنے والے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر معاف کرنے کا جذبہ، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا جذبہ اتنا ہی بلند و بالا تھا۔ بڑے بڑے ظالموں کو، بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے معاف فرمایا، یہاں تک کہ امت کو پیغام سنایا۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیے، کم اعفو عن الخادم، میرے پاس غلام ہیں، نوکر ہیں، میں کتنی مرتبہ روزانہ ان کو معاف کروں؟ وہ زمانے میں غلاموں کا زمانہ، باندیوں کا زمانہ، غلطیاں ضرور ہو جاتی ہیں۔ اب کے زمانے میں کوئی کارخانے کا مالک، دکانوں کا مالک آپ کے کارخانوں میں، آپ کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے کوئی غلطی کر جاتا ہے، تو صحابی نے یہی سوال کیا،
بتائیے روزانہ میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کل یوم 70 مرہ، ترمذی میں روایت ہے روزانہ 70 مرتبہ معاف کرو۔ جب تمہارا غلام، تمہارا خادم روزانہ 70 مرتبہ غلطی کرے، آپ کی نافرمانی کرے، آپ نے فرمایا معاف کر دینا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تمہارے دکانوں میں، کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور کوئی غلطی کر جائے، نظر انداز کر دینا چاہیے۔ معاف کرنے کا جذبہ دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ ہاں، موقع محل دیکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال معافی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی نہ اپنی بیوی کو مارا، نہ اپنے خادم کو مارا۔ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے آپ کبھی زندگی میں نہ بیوی کو مارا، نہ کسی خادم کو مارا۔ ہاں، میدان جہاد میں گئے، جب کوئی دشمن آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، تب مجبوری میں آپ کسی دشمن پر حملہ کیا ہو، وہ اپنی جگہ ہے، یا یہ کہ اللہ کا قانون کسی پر جاری کرنے کے لیے، اللہ کا قانون کسی پر نافذ کرنے کے لیے آپ نے کسی کو مارا ہو تو مارا ہو، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ تو امی جان عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا زندگی میں کبھی نہ آپ نہ اپنی بیوی کو مارا، نہ اپنے خادم کو مارا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بیویوں کو مارنے والے مزدوروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک؟ اپنے ماں باپ کو مارنے والے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک؟ معافی کا جذبہ، غلطیوں کو معاف کرنے کا جذبہ آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں دشمنوں کو معاف کیا کرتے تھے، امت کو بھی ترغیب دلائی کہ تم بھی معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ مسلم شریف میں، بخاری میں روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب خیبر سے واپس آ رہے تھے، خیبر ایک جنگ چلی ہے یہودیوں کے ساتھ، کامیاب ہو کر جب واپس آ رہے تھے، ایک یہودیہ عورت جس کا نام زینت تھا، زینت بنت حارث، اس نے کیا کیا؟ ایک بکری کے گوشت میں زہر ملایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئی، اسے بھونا، اسے پکایا اور اس گوشت میں زہر ملایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئی اور عرض کیا یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی کافروں، مشرکوں کا یہودی اور یہودیوں کا ہدیہ بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جب کوئی کافر، کوئی مشرک، اس کا دل پاک، اس کا دماغ صاف، اس کے ارادے صاف اور اچھی نیتیں رکھنے والا، اچھا ذہن رکھنے والا، جب کوئی کافر مشرک کوئی ہدیہ دے، قبول کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ امام بخاری نے الگ الگ عنوان باندھ کے یہ ثابت کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بعض مرتبہ کافروں کا ہدیہ بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ بہرحال ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملایا اور عرض کیا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا اور اسے کھانے لگے۔ اللہ نے وہ گوشت کو بولنے کی طاقت دی، تھوڑا سا منہ میں چلا گیا تھا، بولنے کی طاقت دی۔ وہ گوشت نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے باہر نکال دیا۔ صحابہ نے جب صحابہ کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم اس عورت کی گردن اڑا دیں، قتل کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اتنا بڑا جرم، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ ہاں، وہ گوشت ایک اور صحابی نے کھا لیا، اس زہر کی وجہ سے وہ صحابی کا انتقال ہو گیا۔ وہ صحابی کے بدلے میں یہودی عورت کو قتل کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے بدلے میں یہودی عورت کو قتل نہیں کیا گیا، صحابی کے بدلے میں قتل کیا گیا۔ یہاں تک کہ بخاری میں روایت ہے، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آ گیا، سکرات کا عالم شروع ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ وہ جو گوشت زہر سے ملا ہوا تھا، وہ زہر کا اثر اب مجھے لوٹ کر آ رہا ہے میرے حلق میں۔ اسی زہر کے اثر سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، سینکڑوں روایتیں ملتے ہیں، جن روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے ظالموں، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ معافی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ مال دولت جائیداد کی بنیاد پر بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، مال دولت کی بنیاد پر بھائی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد ماں باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ اولاد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بدلہ لینے کا جذبہ ختم کرو، معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ آج ہندوستان کے حالات کیا کیا چل رہے ہیں، ایسے دشمنوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ ہاں، اپنا حال، اپنی فریاد اللہ کو سناؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کے حالات ایسے نازک موڑ پر جا رہے ہیں، ایسے حالات کو بھی دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں، اعمال کی طرف، دعاؤں کی طرف، استغفار کی طرف، توبہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ کیا دیکھتے نہیں اسرائیل کا حال کیا ہے؟ یہ قافلہ غزہ کی طرف جا رہا تھا، ساری دنیا مل کر اسرائیل کے سامنے جھک رہا ہے، ظلم اور ظالم کے سامنے جھک رہا ہے۔ ہمارے اسلامی ممالک کا حال کیا ہے؟ ایمان والوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے۔ آج ظالموں کے سامنے جھکنے کا نمبر آ رہا ہے۔ کاش تم اللہ کے ہو جاتے، تم رسول کے ہو جاتے، تم قرآن حدیث کے ہو جاتے، تم شریعت کے ہو جاتے۔ آج اسرائیل تمہارا غلام بن جاتا۔ تم اللہ کے نہ ہوئے، تم اللہ کے نبی کے نہ ہوئے، تم قرآن حدیث کے نہ ہوئے، تم شریعت کے نہ ہوئے، جس کی وجہ سے تم اسرائیل ظالموں کے حوالے ہو گئے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ آج بھی وقت ہے، معافی مانگو گناہوں سے، نماز زندہ کرو، تلاوت زندہ کرو، گھروں میں سنتوں کا ماحول زندہ کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، پھر دیکھو حالات بدل جائیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے حالات درست فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ غزہ کو کامیاب فرمائے، فلسطین کو کامیاب فرمائے، مسجد اقصی آزاد فرمائے، ہمارے ملک کے اندر امن کی فضا،
شانتی کی فضا قائم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.